الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز دوستو، میرے دینی ایمانی بھائیو، آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں، جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں بہت مہربان ہیں۔ رکوع اور سجدوں کی وجہ سے ان کے چہروں پر ایک خاص قسم کا اثر نظر آتا ہے، ایک خاص قسم کی علامت اور نشانی نظر آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین اور آپ کے صحابہ کرام کی خوبیاں اور صفات اور آپ کے صحابہ کرام کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں صحابہ کرام کی رکوع کی حالت اور سجدے کی حالت کو بیان فرما کر صحابہ کرام کی عاجزی، انکساری اور تواضع کو بیان فرمایا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ میرے لیے کیا چیز لائے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، بھلا آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت میں کوئی چیز پیش کرو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ کے پاس ایسی چیز لے کر آیا ہوں جو آپ کے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ آپ کے خزانے میں عظمت بھی ہے، آپ کے خزانے میں کبریائی بھی ہے، آپ کے خزانے میں بڑائی بھی ہے،
لیکن میں آپ کے پاس عاجزی، انکساری اور تواضع لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کی بارگاہ میں بندہ بن کر آیا ہوں، اور میں آپ کی بارگاہ میں 3 تحفے لے کر آیا ہوں۔ پھر آگے عرض کیا التحیات للہ، تمام قولی عبادتیں، چاہے وہ اذکار ہو، اوراد ہو، وظائف ہوں، سب تیرے لیے ہیں۔ والصلوات، تمام بدنی عبادتیں، نماز، طواف وغیرہ سب تیرے لیے ہیں۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سب تیرے لیے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ 3 تحفے پیش کیے تو اللہ رب العزت نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر میری رحمتیں ہوں، آپ پر میری برکتیں ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ مولا کریم صرف مجھ پر ہی نہیں بلکہ میری امت کو بھی اپنی برکتوں میں، اپنی رحمتوں میں شامل فرما لیجئے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر بھی اور ہمارے نیک بندوں پر بھی۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عبدیت عطا فرمایا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ آپ اپنے لیے کون سا لقب اچھا پسند کرتے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ میں عبادت گزار بندہ بن کر رہوں، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مقام عبدیت یہ بہت بڑا اور بہت اونچا مقام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعریف بیان فرمائی ہے کہ یہ صحابہ کبھی سجدے کی حالت میں ہیں، کبھی رکوع کی حالت میں ہیں، اور رکوع اور سجدے کی وجہ سے ان کے اندر تواضع، انکساری، عاجزی، خشیت الہی اور اللہ کا ڈر ان کے چہروں سے نمایاں اور واضح ہو رہا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ انہی صحابہ کرام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی تم اتباع کر لو گے، جس کی بھی تم پیروی کر لو گے، جس کے بھی راستے پر چلو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو آیت کریمہ سے بعض مفسرین نے خلفائے راشدین مراد لیے ہیں اور بعض مفسرین نے سارے صحابہ کرام مراد لیے ہیں۔ آیت کریمہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مراد ہیں، والذین معہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت کے ساتھی تھے۔ آپ مدینے میں ہیں تو ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ مکے میں ہیں تو ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ غار ثور میں ہیں تو ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ میدان بدر میں ہیں تو ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ میدان احد میں ہیں تو ابو بکر بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ الغرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت رہتے تھے۔ سب سے زیادہ آپ کی صحبت، معیت، محبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ اس کے بعد اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے معاملے میں بڑے سخت ہیں اور کافروں پر بڑے تیز تھے اور آپس میں بڑے مہربان تھے۔ تراہم رکعا، اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں کہ آپ ہر وقت تلاوت، ذکر، اذکار اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔
سجدن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے کہ آپ کثرت سے سجدہ کرنے والے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کریمہ سے بعض مفسرین کے نزدیک خلفائے راشدین مراد ہیں، اور بعض مفسرین کے نزدیک تمام صحابہ کرام کی تعریف ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال و سامان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آئے۔ یہ تھے ہمارے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اپنی گود میں رکھا اور سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو السلام علیکم کہا اور سر گود سے ہٹا کر نیچے رکھ دیا۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام کا، اور یہ آخری جملہ تھا السلام علیکم۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک مقام تھا۔ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا پردہ اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے رب کریم، عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دیجیے۔ ایک طرف عمر بن ہشام ہے جو سب سے بڑے سردار ہیں، اور ایک طرف عمر بن خطاب ہے جو جوان اور غیرت مند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ محبوب ہو اس کو میرے قدموں میں لا کر ڈال دیجیے۔ تو اسلام کی دولت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیبے میں لکھی تھی، ان کی قسمت میں لکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا، حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو بکر اور عمر میں کیا فرق ہے؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جواب دیا، اور آپ بڑے حاضر جواب تھے اور بڑے زبردست جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا سوال غلط ہے، یہ سوال نہ کرو بلکہ یہ سوال کرو کہ سارے صحابہ اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ سارے صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور حضرت عمر مراد رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو مانگ کر لیا ہے، اور جو چیز مانگی ہوئی ہوتی ہے وہ زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ اس لیے یہ سوال کرو کہ سارے صحابہ اور حضرت عمر میں کیا فرق ہے۔ اسی لیے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما کر دعا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا تھا، تو معراج پر کئی سالوں کے بعد ملاقات کروائی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے مانگا تھا۔ دوسرے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈال دیا ہے۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی خلافت کا زمانہ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن کا تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی حکومت، آپ کی خلافت اور آپ کے خلافت کے زمانے میں اسلام 18 لاکھ مربع میل اور ایک روایت کے مطابق 40 لاکھ مربع میل تک پھیلا۔ تو ہمیں اپنے نوجوانوں کے اندر، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر، ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر صحابہ کرام کی تاریخ بیان کرنی چاہیے، اور ہمیں خود تاریخ معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے صحابہ کرام کا اتہاس کیا تھا، ہمارے صحابہ کرام کی تاریخ کیا تھی۔ ہم اپنے بچوں کو پڑھوائیں، ان کے قصے سنائیں اور ان کا جذبہ بنائیں،
تاکہ ہماری نسل بزدل پیدا نہ ہو، بلکہ ہماری نسلوں کے اندر بہادر اور جیالے اور شجاعت کے پیکر پیدا ہوں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب ترین صحابہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ باحیا تھے، آپ کے اندر حیا اتنی تھی کہ فرشتے بھی آپ سے شرمایا کرتے تھے، فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں دیں۔ اسی لیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذو النورین کہا گیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر روز محشر تک کوئی ایسا نبی نہیں آیا ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا ہے کہ جس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش نصیب صحابی ہیں کہ آپ کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 لخت جگر، اپنی 2 بیٹیاں نکاح میں دے دی۔ اور اسی طرح آگے ایک اور وجہ بھی لکھی ہے کہ جب جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محل سے دوسرے محل میں جائیں گے تو 2 تجلیاں نمودار ہوگی، 2 تجلیاں واضح ہوگی، اس لیے آپ کو ذو النورین کہا گیا۔ اسی طرح آپ کو ذو الحجرتین اور ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، پہلی ہجرت حبشہ میں فرمائی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ فرمائی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنا دی، اس لیے آپ کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تھے ہمارے صحابہ میں کہ ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لادلی لخت جگر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور بھی دوسری بات ہے، ارشاد فرمائی کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت ابوبکر اس کی بنیاد ہے، اور حضرت عمر اس کی چھتیں ہیں، اور حضرت عثمان غنی اس کی دیواریں ہیں، اور حضرت علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ صحابہ کرام کی خصوصیات تھی، یہ صفات تھی، یہ خوبیاں تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خصوصیت کا عکس، جس خصوصیت کا پرتو اور جس خوبی کا پرتو ان پر پڑا، وہ اس خوبی سے متصف ہو گیا، وہ خوبی ان کے اندر پیدا ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا عکس اور پرتو ابو بکر کر پڑا تو وہ صدیق بن گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عدالت کا پرتو پڑا تو وہ عادل ہو گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سخاوت کا عکس پڑا تو وہ سخی ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شجاعت کا پرتو اور عکس پڑا تو وہ اسد اللہ ہو گئے، وہ شجاعت سے متصف ہو گئے، ان کے اندر شجاعت اور بہادری پیدا ہو گئی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کا، جس خوبی کا پرتو صحابہ کرام کے اندر پڑا، صحابہ کرام کے اندر وہ خوبی پیدا ہو گئی، وہ صفت پیدا ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قصہ لکھا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے، جنگل سے گزر ہوا، کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں تھا، ایک چرواہا ملا، وہ بکریاں چرا رہا تھا، ان کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پاس کھانے پینے کا کچھ سامان ہے؟ اس چرواہے نے جواب دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے سوال کیا کہ تو جنگل میں ہے، تیرے پاس کوئی سامان نہیں ہے، یہ کیسی تعجب کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا کہ ایک بکری ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اسے ذبح کر لیں اور
ہمارے کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آپ کی افطاری کا سامان بھی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ جتنی بھی بکریاں ہیں وہ میری نہیں ہیں بلکہ میرے مالک اور میرے آقا کی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ کے مالک کو کیا پتہ چلے گا، اتنی ہزاروں بکریاں ہیں، وہ گنے گا بھی نہیں، اگر شمار بھی کرے گا تو کہہ دینا کہ بھیڑیا آیا تو اور یہ بکری کھا گیا۔ جب یہ بات اس چرواہے نے سنی تو وہ چرواہا وجد میں آ گیا اور کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے، میرے مالک کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اللہ کو تو پتہ چلے گا۔ جب یہ جواب سنا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وجد میں آ گئے، اور جب بھی واقعہ بیان فرماتے تو وجد میں آ جاتے کہ یہ کیسا چرواہا تھا، اس کا ایمان کیسا تھا۔ بہرحال اس کے مالک کے پاس گئے اور اس غلام کو خرید لیا، اور جتنی بھی بکریاں تھیں وہ بھی خرید لی، اور پھر غلام کو خرید کر غلام کو آزاد بھی کر دیا، اور یہ کہہ دیا کہ جتنی بھی بکریاں جو تو چرا رہا تھا وہ سب تیرے لیے ہے، جا تو لے جا۔ یہ ہمارے صحابہ تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت مشہور تھی۔ مدینہ منورہ میں سارے کنوؤں کا پانی کھاری تھا، ایک کنواں جسے بیر روما کہا جاتا ہے وہ یہودی کی ملکیت میں تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں اس کو خرید کر رفاہ عام کے خیال سے، یعنی پبلک پلیس کے فائدے کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ یہ تھی سخاوت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ کرام۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کرام کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا گویا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے عداوت رکھے گا، جو ان سے نفرت کرے گا تو گویا اس نے مجھ سے عداوت کی، گویا اس نے مجھ سے بغض کیا، گویا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اس لیے بار بار صحابہ کرام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فبأیہم اقتدیتم، ان میں سے جن کی بھی پیروی کر لوگے، جن کی بھی اتباع کر لوگے، جن کے بھی راستے پر چلو گے، اہتدیتم، ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہر صحابی کی ہر ادا کو دیکھیے، ان کے نشیب و فراز کو، ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھیے، مکی زندگی کے مظالم کو دیکھیے، ان کو پتھروں کے نیچے تڑپایا گیا، اس منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے تصور کیجئے۔ جب وہ مکہ مکرمہ جیسے وطن کو چھوڑ کر جا رہے تھے، یہ تصور، یہ منظر اپنے سامنے لائیے، ان کے خلوتوں کو اپنے سامنے لائیے، ان کی جلوتوں کو اپنے سامنے لائیے، ان کی ہمدردی کو اپنے سامنے لائیے، ان کے لین دین، ان کے معاملات کو اور ان کی رحمدلی کو اپنے سامنے لائیے، اور تصور کیجئے کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا استاذ پیدا ہوا ہے جس کے شاگرد ایسے باکمال اور جانثار پیدا ہوئے ہوں۔ ہم تاریخ کے اوراق کو کھنگال ڈالے، رہتی دنیا تک کوئی ایک ایسی مثال نہیں مل سکتی کہ کسی استاذ نے ایک ایسا شاگرد تیار کیا ہو جو ایسا باکمال ہو اور ایسا جانثار اور فداکار ہو۔ رہتی دنیا تک کوئی ایسی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے، ان کے اتہاس کو پڑھنا چاہیے۔ آج ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نوجوانوں سے سوال کریں، ہم اپنے بچوں سے سوال کریں کہ صحابہ کرام کی تاریخ کیا ہے، فلاں صحابی کا تعارف کیا ہے، فلاں صحابی کا پریچے کیا ہے، وہ نہیں بتا سکتے۔ لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ فلاں ہیرو کا کیریکٹر کیا ہے، فلاں ہیرو کا کیریکٹر کیا ہے، فلاں ہیرو کی سیرت کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، فلاں کرکٹر کا کیا تعارف ہے، فلاں کرکٹر کا کیا پریچے ہے، تو وہ فرفر سنا دے گا۔
لیکن جب صحابہ کرام کے بارے میں جو ہمارے اصل آئیڈیل ہیں، جو ہمارے اصل ہیرو ہیں، ہمیں ان کی زندگی پڑھنی چاہیے، ہمیں ان کی سیرت پڑھنی چاہیے. لیکن ہمارے نوجوان اور ہمارے معاشرے میں رہنے والے، ہماری سوسائٹی کے نوجوان اور ہمارے بچے صحابہ کرام کی سیرت سے ناواقف ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کی تاریخ کو اور ان کے اتہاس کو پڑھنا چاہیے، تاکہ صحابہ کرام کے جو خصوصیات تھی، جو صفات تھی، ان کے اندر جو جذبات تھے، ان کے اندر قربانی دینے کی جو فکریں تھیں، وہ بھی ہمارے نسلوں کے اندر منتقل ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.